شروعات کرتے ہیں ریلیجس بلیف سے۔ آخر اسلام کی بیسک تعلیمات کیا ہے؟ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے، وہی ہم سب کو بنانے والا ہے، وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے۔ اچھا برا، زندگی، موت، بیماری، شفا، روزگار، اولاد، سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں، وہ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں۔ جب سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں، جب ہر چیز کا بنانے والا، مالک اور چلانے والا وہی ہے، تو ہماری ساری عبادت، بندگی، ورشپ، سب چیزیں اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی عبادت نہ کرے، ہم کریشن کی ورشپ نہ کریں بلکہ کریٹر کی ورشپ کریں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ اوپر والے نے صحیح راستہ بتانے کے لیے پروفٹس، میسنجرز، مارگدرشک بھیجے جنہوں نے انسانوں کو صحیح راستہ بتایا۔ ہم صرف ایک میسنجر نہیں بلکہ سارے کے سارے میسنجرز پر ایمان لاتے ہیں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی۔ انہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا۔ جب دنیا اندھیروں میں تھی، انہوں نے سماجی برائیوں کو دور کیا۔ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، انہوں نے بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دی۔ جب عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، انہوں نے ظلم کرنے سے روکا۔ جب عورتوں کے کوئی فائنینشل رائٹس نہیں تھے، انہوں نے انہیں پراپرٹی رائٹس اور فائنینشل رائٹس دلوائے۔ غلاموں کے ساتھ تو جانوروں سے برا برتاؤ کیا جاتا تھا، انہوں نے غلاموں کو حقوق دیے، غلاموں کو آزادی کا راستہ دیا۔ دشمن تھے لوگ، ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑا کرتے تھے، انہوں نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ شراب روکا، جوا روکا، چوری مت کرو، دھوکہ مت دو، بھروسہ مت توڑو، رشوت نہ دو۔ انہوں نے انصاف کرنا سکھایا۔ ان کا خود کا کیریکٹر، ان کی سچائی، ان کی پوری زندگی گواہی دیتی ہے کہ وہ اللہ کے سچے رسول تھے۔ ہم نے ان پر ایمان لایا ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں بہت رسپیکٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ایک ان چینج بک جس کی حفاظت خود اللہ کرتا ہے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمز کے لیے نہیں۔ یہ کتاب انسانوں کو اپنے مالک کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ہر زمانے اور دور کے لیے انسانوں کے پرابلمز کا سلیوشن ہے اس کتاب میں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو انسان کے نیچر کے خلاف ہے، سماج کی بھلائی کے خلاف ہے۔ اس میں یہی سکھایا گیا ہے کہ سارے انسان برابر ہے، سب انسان آدم کی اولاد ہے، اس طرح سے دور دور کے رشتہ دار ہیں۔ اس میں سکھایا گیا ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کیوں نہ ہو۔ ایک معصوم کی جان بچانا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو بچا لیا، اور کوئی ایک معصوم کو مارنا ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کو مار دیا۔ یتیموں پر ظلم نہ کرو، رشتہ داری قائم کرو، ماں باپ بوڑھے ہو جاؤ تو انہیں اف تک نہ کہو، کوئی برا بھی کرے تو اس کا اچھا کر کے جواب دو۔ ہم نے اس کتاب پر ایمان لایا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، ہم سب کو زندہ کیا جائے گا اور پورا پورا حساب کیا جائے گا۔ جس نے ہمیں پہلی بار بنایا اس کے لیے پھر سے بنانا کوئی مشکل بات نہیں۔ ایک دن ہے قیامت کا دن، جس دن سارے انسان اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہوں گے، ترازو میں ان کے کرم تولے جائیں گے۔ جہاں اچھے کرم زیادہ نکلے تو جنت ملے گی، جہاں ریئل خوشی ہے، اور اگر برے کرم زیادہ نکلے تو جہنم کی آگ، جہاں جو کیے اسی کی سزا ملے گی۔ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اوپر والا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارا حساب تیار ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن چاہے اللہ کا حق ہو یا بندوں کا حق ہو، ایک دوسرے پر پورا پورا انصاف کیا جائے گا۔ آپ خود بتاؤ، جو دین یہ سکھاتا ہے وہ کیسے کسی کا برا سکھائے گا؟ عبادت میں ہم یہ مانتے ہیں کہ دن میں 5 وقت نماز پڑھنا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اپنے سر کو اپنے مالک کے آگے جھکا دے، اس میں گھمنڈ نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ اس کی نماز اسے روکے گی برائیوں سے، اس کی نماز اسے روکے گی بے حیائیوں سے۔ جب کندھے سے کندھا ملا کر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے بیچ کوئی اونچ نیچ نہیں رہتی۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے اپنے مال کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر غریبوں کو ہر سال دینا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ سال میں 1 مہینہ ایسا ہے جس میں ہمیں پورا دن روزہ رکھنا ہے، تاکہ جس چیز سے غریب لوگ روز گزرتے ہیں، اس چیز سے ایک بار جب 1 مہینہ ایک انسان گزرے گا، وہ ان کے اس درد کو خود محسوس کر سکتا ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ ہے اسے حج کرنے تو جانا چاہیے، جہاں سارے انسان چاہے امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہی لباس میں ہوں گے، اور وہ اسی کعبے کا طواف کریں گے۔ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، یہ بات انہیں سکھائی جاتی ہے۔
آپ خود بتاؤ کہ جو مذہب یہ ساری تعلیمات دیتا ہے کیا وہ مذہب کسی پر بھی ظلم یا ناانصافی کرنا سکھا سکتا ہے؟ ضرور کمنٹس میں بتائیں۔ میوچل انڈرسٹینڈنگ پر قائم ایک اچھی سوسائٹی بنانے کے لیے، نفرتوں اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔